جب واضح طور پر سرکار نے فرما دیا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، اب 30 اور 29 کا کیسے ہوتا ہے؟ تو حکم ہے کہ 29 کا چاند تم دیکھو، اگر چاند نظر آ جائے، کسی کو بھی نظر آ جائے، مسلمانوں میں سے کوئی ایک جو نا نیک بندہ گواہی دے دے کہ جناب آج میں نے چاند دیکھا ہے، اور لوگ کہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، ایماندار ہے، اس کے معاملہ ٹھیک ہے، تو اس کی گواہی پر آپ رمضان شروع کر دیں۔ لیکن کسی بندے کو نظر نہ آئے، رؤیت حلال کا معنی اپنی آنکھوں کے ساتھ چاند کو دیکھنا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو بھی پتا تھا، خدا کی ذات کو بھی پتا تھا قیامت تک کے لیے بڑی بڑی چیزیں ایجاد ہونی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے، کسی اور اعلیٰ آنے والے وقتوں کے اندر جب لوگ ترقی کر جائیں گے اس وقت پھر حکم بدل جائے گا۔ معاملہ نہیں، آپ نے قیامت تک کے لیے ہمیں قاعدہ دے دیا۔ آپ نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ افطار سے مراد عید کرنی ہے، مہینہ پورا چاند دیکھ کر ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے، یہ دونوں چیزیں آپ نے چاند دیکھ کر کرنی ہے۔ اور آگے شرط لگا دی فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر مشتبہ ہو جائے چاند، تمہیں نظر نہ آئے، یہ نہیں کہ اگر چاند ہے پیدا ہوا تھا تم دیکھ نہ سکے، چاند ہوا، یہ کوئی بات نہیں بھائی۔ اگر چاند موجود بھی ہو، نکل بھی آیا ہو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، لیکن تم پر مشتبہ ہے، بادلوں کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آیا، پردہ آگے آ گیا، چاند کے آگے بادل آ گئے ہیں، اب کسی شخص کو نظر نہیں آیا، کسی بندے نے نہیں دیکھا اسے، اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا، اب سائنس اٹھ کر کہے کہ سائنس کے ذریعے ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اس کے آگے سرکار نے ہمیں واضح فرما دیا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تم نے 30 دن پورے کر لینے ہیں۔ وہ چاند جو بادلوں میں چھپا رہ گیا، تمہیں نظر نہیں آیا، تمہاری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکی، تو اب تمہیں کسی سائنسی آلات کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی اور وسیلے کے ساتھ چاند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تم نے 30 دن شعبان کے پورے کرنے ہیں، پھر رمضان شروع کرنا ہے۔ اب روزہ ہو بھی تو پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ جب تک کسی چاند کی گواہی کوئی بندہ کوئی مسلمان نہ دے تو آپ لوگوں کے لیے اس دن کا وہ دن آپ کو معاف ہو گیا۔ جس طرح اس غلام کو روزہ توڑنے کے باوجود معافی مل گئی، نہ اسے فدیہ دینا پڑا، نہ قضا کرنے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، سرکار نے سارے کے سارے انعامات خود اپنی بارگاہ سے دے کر کہا جا تیرا فدیہ بھی ہو گیا، تیرا سارا کچھ ہو گیا۔ یہ اس خاص ایک غلام کے لیے تھی، اور یہ پوری امت کے لیے سہولت ہے، پوری امت قیامت تک کے لیے آپ کا یہ حکم ہے کہ اگر چاند کسی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، علیکم کا معنی تم پر اگر مشتبہ ہو جائے، تمہیں نظر نہ آئے، چاند ہو بھی، تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ جناب کسی مسلمان کو نظر نہیں آیا، تو سائنس نے جیسے ایجادات کے ذریعے ہم نے دوربین کے ذریعے، خود بین کے ذریعے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے دیکھ لیا ہے، اب روزہ رکھو، تو ہم شرعی طور پر بالکل ٹیلیسکوپ کے اور دوربین کے محتاج نہیں ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں کسی مشینری کو ہم نہیں مانتے، کسی سائنس کو ہم نہیں مانتے، کوئی قاعدہ قانون اس کے آگے نہیں چلتا، بالکل بھائی، بالکل یہ پکی بات ہے۔ یہ باتیں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ملتی ہیں۔